اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اے الذین وہ جو آمنو ایمان لائے استجیبو تم حاضر ہو جایا کرو تم حاضر ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے وللرسولی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذا جب دعاکم وہ بلائیں کم تمہیں دعا وہ بلائیں کم تمہیں لما اس چیز کے لیے یحییکم جو تمہیں زندگی عطا کر دے یحیی زندگی عطا کر دے کم تمہیں یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کو فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فوراً حاضر ہو جایا کرو جب وہ تمہیں بلائیں کسی کام کے لیے جو تمہیں زندگی عطا کر دے وَعْلَمُوا اور تم جان لو یہ حکم کا صیغہ ہے امر کا صیغہ ہے وَعْلَمُوا اور تم جان لو اَنَّ بے شک اللہ یحول حائل ہوتا ہے ان اللہ یحول بے شک اللہ حائل ہوتا ہے بین المرء و قلبہ بین درمیان المرء آدمی کے و قلبہ اور اس کے دل کے بین المرء و قلبہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہوتا ہے وَأَنَّهُ اور بے شک وہ الیہ اس کی طرف تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے وَإِلَيْهِ تُحْشَرُ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور بے شک تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو دو طرح کے حکم دیے ہیں، پہلے میں حکم دیا ہے اور دوسرے میں اللہ کا امر اور اس کا علم ظاہر کیا ہے۔ پہلا جو اہل ایمان کو حکم دیا ہے اس میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ استجابہ یستجیب استجابتاً اس کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا، لبیک کہنا، حاضر ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم یہ دیا ہے استجیبو تم فوراً حاضر ہو جایا کرو للہ اللہ کے لیے وللرسول اور رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور حاضری دینا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس سے مراد اللہ کی ذات کی طرف جانا، اللہ کے رسول کی ذات کی طرف جانا یہ بھی مراد ہے، اور اس سے مراد اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں آنا یہ بھی مراد ہے، کیونکہ یہ اس سورت کے شروع میں اور پھر اگلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا کہ بعض جو کمزور مسلمان تھے یا منافق طبقے مسلمانوں کے اندر شامل ہو گئے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوتاہی کی، تو اسی کو اللہ تعالی نے یہاں ایک اور انداز میں مسلمانوں کے سامنے واضح کیا اور انہیں حکم دیا۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا اور اللہ کا بلاوا یہ جدا نہیں ہے، جب رسول نے بلایا تو سمجھو اللہ نے بلایا، اس لیے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ اس میں محدثین نے، ائمہ نے یہ بھی ایک اصول بیان کیا ہے
اس آیت مبارکہ کے حکم کی روشنی میں اور حدیث مبارک کی روشنی میں کہ جب کوئی اہل ایمان میں سے کوئی بندہ جب فرض نماز بھی پڑھ رہا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بلا لے تو اس پر واجب ہے کہ وہ فرض نماز توڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ یہ ایک حدیث مبارک ہے، دو صحابہ کرام سے یہ مختلف مواقع پر مروی ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں حاضر نہ ہوا۔ جب میں نے نماز پڑھ لی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، یعنی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں نے عرض کر دی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول، یعنی یہی آیت مبارکہ حضور نے تلاوت کی کہ جب کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا؟ تو یہاں تک حدیث ہے صحیح البخاری میں، حدیث نمبر ہے 5006، اور سنن ابی داؤد سنن نسائی میں آگے یہ الفاظ ہیں کہ میں نماز پڑھ کر حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے بلانے پر تم آئے کیوں نہیں تھے؟ میں نے عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جایا کرو؟ یہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1445، اور سنن نسائی میں حدیث نمبر 912۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور نے انہیں تنبیہ کی کہ اللہ کا یہ صریح حکم ہے کہ جب بھی رسول تمہیں بلائے اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو تو نماز توڑ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤ۔ اس طرح کی ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کے پاس تشریف لے گئے، وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یا ابی، انہیں خطاب کیا، بلایا۔ حضرت ابی نے مڑ کر دیکھا اور حاضر نہ ہوئے تو حضرت ابی نے جلدی جلدی نماز مکمل کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، اے ابی جب میں نے تمہیں بلایا تو تمہیں کس چیز نے حاضر ہونے سے روکا تھا؟ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھ پر وحی نازل کی ہے، کیا تم نے اس میں یہ آیت نہیں پڑھی اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، میں نے پڑھی ہے اور میں انشاءاللہ دوبارہ اس طرح نہیں کروں گا، یعنی دوبارہ اس طرح نہیں کروں گا، جب آپ بلائیں گے فوراً حاضر ہو جایا کروں گا۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2884، 2884۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو نماز میں بھی بلائیں اس پر حاضر ہو جانا واجب ہے، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور ساتھ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمائے اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں بلائیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ذات کے لیے صیغہ لائے ہیں، دعاکم، دعا ایک ذات کے لیے آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ رسول کا بلانا ایک ہی وہ ہوں گے، مگر رسول کا بلانا حقیقت میں اللہ کا بلانا ہوگا۔ اس لیے فرمایا پیچھے اللہ تعالیٰ نے
فرما دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں فوراً لبیک کہو، حاضر ہو جایا کرو۔ رد عمل پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، تمہارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، اور تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے، اس کا ذکر پہلے کر دیا۔ آگے جو حضور کا فرمان ہے اس کا ذکر بعد میں کیا۔ مطلب یہ بلائیں گے تمہیں رسول، کیونکہ اللہ کا کلام سننے سے، اس کی ذات کو دیکھنے سے ہم عاجز ہیں، وہ پاک ہے اس سے۔ نہ ہم براہ راست اس کا کلام سن سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے دنیا میں اپنے محبوب بندوں کو چنا ہوئے، مقرب بندوں کو چنا ہوئے، رسولوں کو چنا ہوا ہے اپنا کلام سنانے کے لیے، پہنچانے کے لیے۔ تو فرمایا رسول جب تمہیں بلائیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آگے ثمر ذکر کیا، فائدہ۔ فرمایا لما یحییکم، کہ وہ تمہیں زندگی دے دے گا، جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں ہمارے جسم کے، کچھ تقاضے ہوتے ہیں ہماری روح کے۔ جسمانی تقاضے علیحدہ ہوتے ہیں، روحانی تقاضے علیحدہ ہوتے ہیں۔ جسم کو ضرورت ہوتی ہے خوراک کی، روح کو ضرورت ہوتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کی۔ تو یہاں اسی روحانی خوراک کا ذکر کیا ہے، روحانی خوراک کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں بلائیں گے تو یہ تمہیں زندگی عطا کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم ان کا کہنا مانو گے، ان کے فعل پر عمل کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کی بات مانو گے، تو یہ تمہیں روحانی زندگی عطا کر دے گا۔ یہ عمل تمہیں روحانی زندگی عطا کر دے گا۔ مطلب یہ اللہ کے رسول کو فالو کرنا، ان کے پیچھے چلنا، یہ انسان کی روحانی غذا ہے، انسان کے قلب کو، انسان کی روح کو زندگی بخشتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ بعض لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگتے ہیں، آپ سے تعلق قائم کرنے سے کتراتے ہیں، حبی تعلق، اتباعی تعلق، اطاعت کا تعلق، محبت کا تعلق، تو وہ دراصل اپنے دلوں کو مردہ کر رہے ہیں، اپنی روح کو مردہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو ان کا بلانا ہے یہ تمہیں حیات جاویدانی بخشتا ہے، یہ تمہیں حقیقی حیات سے روشناس کرتا ہے۔ یہ ان کا بلانا، حضور کا بلانا، حضور کے بلانے پر لبیک کہنا، آمنا وصدقنا کہنا، اطاعت کرنا، محبت کرنا، فرمایا یہ تمہیں زندگی بخشتا ہے، یہ تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی، حضور کا کہنا نہ مانا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کافر لوگ ہیں، وہ نافرمان ہیں۔ تو کیا ان کے دل مردہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ بظاہر وہ انسان ہوتے ہیں، جیتے جاگتے انسان، ان کے اندر روح ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں چونکہ حقیقی زندگی سے محروم ہوتے ہیں اس لیے وہ مردہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے بلانے پر حاضر ہونا یہ انسان کو حقیقی زندگی سے روشناس کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، فرمایا جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ یہ بڑی تنبیہ کیا رب نے۔ یہاں ائمہ نے مختلف تفسیریں کی ہیں کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان کیسے حائل ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر اور اس کے ایمان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ اللہ کا امر، اللہ کا حکم، اللہ کا امر، اور پھر آگے کہتے ہیں اور مومن اور اس کے کفر کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کافر
جو ایمان سے محروم بندہ اللہ کی ذات کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے احکام کو جھٹلاتا ہے، اس کے پیغام کو جھٹلاتا ہے، اس کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے رسول کو جھٹلاتا ہے، آیات کو جھٹلاتا ہے، تو پھر اللہ کا امر اس کے اور ایمان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ایمان کا نور اسے نصیب نہیں ہوتا، ایمان کا نور اسے نصیب نہیں ہوتا، وہ ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے۔ جو ہم سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی پڑھ رہے ہیں، یہی مضمون ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یہ وہ حال ہو جاتا ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے، مومن اور اس کے کفر کے درمیان اللہ کا امر حائل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مومن صادق ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سچا تعلق قائم کرتا ہے، اطاعت کا، محبت کا، اتباع کا، رضا کا، خوشنودی کا، تو پھر اللہ کا امر اس مومن اور کفر کے درمیان حائل ہو جاتا ہے کہ جب وہ بندہ بھٹکنے لگتا ہے تو نور اسے پھر ہدایت کی طرف موڑ دیتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت اسے پھر ہدایت کی طرف موڑ دیتی ہے، اس بندے کو بھٹکنے نہیں دیا جاتا۔ تو یہ معنی ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس کا مضمون دلوں کا یہ جو پھیرنا ہے، اس کا احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے۔ حضرت شاہر بن حوشب تابعی تھے، تابعی، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ام المؤمنین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو زیادہ تر کس چیز کی دعا کرتے ہیں؟ تو حضرت ام المؤمنین نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر یہ دعا فرماتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کس قدر یہ زیادہ دعا کرتے رہتے ہیں، آپ اتنی دعا یہ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر، اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، ہر آدمی کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ جس دل کو چاہتا ہے سیدھا رکھتا ہے اور جس دل کو چاہتا ہے ٹیڑھا کر دیتا ہے، جس دل کو چاہتا ہے سیدھا رکھتا ہے اور جس دل کو چاہتا ہے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ پھر حدیث کے راوی نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ سورت آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 8 کی، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت یافتہ کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، یہ آیت مبارکہ تلاوت کر دی۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3522، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2834۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قبضے میں سارے دل ہیں، سارے انسانوں کے دل رب کے قبضے میں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کس دل میں میری چاہت ہے، کس دل میں میری محبت ہے، میرا ذکر ہے، وہ دل ہدایت پر رہتا ہے، اور جس دل میں نافرمانی ہو، اندھیرا ہو، اور جو دل ظلمات میں ہو، بھٹکا ہوا ہو، رب کا نافرمان ہو، تو وہ دل، اس دل کو پھیر دیا جاتا ہے کفر کی طرف، وہ دل کساوت کی طرف پھیر دیا، وہ ٹیر پن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ٹیر پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اسی بات کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آگے اسی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 24 میں ہی، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، فرمایا غور سے سن لو کہ بے شک اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ چاہے کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے یا اللہ اور اللہ کے رسول سے انحراف کر رہے، چاہے کوئی ایمان پر ہے یا کفر پر ہے، رب نے فرمایا دنیا تو صرف ایک امتحان گاہ ہے،
پھر آخر میں سب نے رب کے حضور جمع ہونا ہے. تو دنیا میں اگر رب سے بچ بھی گئے اور رب کا عذاب تمہیں نہ بھی پہنچا تو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں آ جاؤ گے, پھر سارا حساب تمہارا ہوگا. اس کے بعد ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 25 اس میں فرمایا وَاتَّقُوا, اور تم ڈرو, فتنۃ, اس فتنہ سے, لا نہیں, تصیبنہ, وہ پہنچے گا, لا تصیبنہ, وہ نہیں پہنچے گا, الذین, ان لوگوں کو, ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا, منکم, تم میں سے, خاصتاً, خاص طور پر. فرمایا غور سے سنو, اس دن سے ڈرو جو خاص طور پر صرف انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں. وَعْلَمُوا, اور تم جان لو, ان اللہ, بے شک اللہ, شدید السخط العقاب, عذاب دینے والا ہے. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ عذاب میں سختی فرمانے والا ہے. اب یہاں اللہ رب العزت نے مزید تنبیہ کی ہے. پچھلی آیت میں آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے سارے اہل ایمان کو خصوصی طور پر, عمومی طور پر اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف راغب کیا, ڈرایا ہے, انہیں تنبیہ کی ہے غفلت پر, اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف ان کا رخ پھیرا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے خصوصی طور پر کچھ طبقات کو جھنجھوڑا ہے. ہم میں سے, انسانوں میں سے, برائیوں کے بارے میں 3 طرح کے طبقات ہوتے ہیں. کچھ لوگ برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں, کچھ خود تو نہیں وہ برائی کر رہے ہوتے لیکن برائی کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں, اور کچھ وہ طبقات ہوتی ہیں جو برائی کرنے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر خاموش ہوتے ہیں, خاموش. اور ایک چوتھا طبقہ ہوتا ہے جو انہیں منع کرتا ہے. 4 طبقات. کوئی بھی برائی جب سامنے آتی ہے معاشرے میں 4 طرح کے طبقات وجود میں آتے ہیں برائی کے لحاظ سے. اب یہاں اللہ رب العزت نے تنبیہ کیا اس آیت میں کہ خبردار, غور سے سنو, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. فرمایا تم اس فتنہ سے بچ کر رہو. فتنہ سے مراد اللہ کی پکڑ, اللہ کا عذاب, اللہ کی گرفت. فرمایا اس سے بچ کر رہو جو تم میں سے صرف ظالموں کو خصوصی طور پر نہیں پہنچے گا, جو صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گا, یعنی جو برائیوں میں ملوث ہوں, جو اللہ کے رسول کی نافرمانی میں ملوث ہوں, جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہو, کفر میں پھر رہے ہو, ضلالت میں گھوم رہے ہو. فرمایا صرف ان تک محدود وہ نہیں رہے گا. مطلب یہ ہے کہ جو خاموش طبقات ہیں, یا ان کے ہمراہی ہیں, ان کے سپورٹرز ہیں, جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو وہ بھی گرفت میں آ جائیں گے, وہ بھی گرفت میں آ جائیں گے. جو خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہوں گے یا ان کے سپورٹرز ہوں گے, رب نے فرمایا وہ بھی پکڑ میں آ جائیں گے, وہ بھی گرفت میں آ جائیں گے. اللہ کے عذاب سے کون محفوظ رہیں گے؟ وہ محفوظ رہیں گے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہوں گے, جو نیکی کا حکم دے رہے ہوں گے اور برائی سے روک رہے ہوں گے. تواصی بالحق, جو حق کی وصیت کر رہے ہوں گے, جس کا اللہ تعالی نے سورۃ العصر میں ذکر کیا, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, کہ جو حق کی وصیت کرتے ہیں, حق کی نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں, وہ لوگ اس سے محفوظ رہتے ہیں. باقی جو کرنے والے, اس پر خاموش رہنے والے اور سپورٹ کرنے والے, وہ سارے پکڑ میں آ جاتے ہیں, وہ سارے پکڑ میں آ جاتے ہیں.
ایک حدیث مبارک سنیے، صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3346۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے باہر نکلے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ آپ فرما رہے تھے عرب والوں کے لیے اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ پہنچا ہے۔ عرب والوں کے لیے، اہل عرب کے لیے اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ پہنچا ہے۔ آج کا دن یجوج مجوج کے سوراخ کی وجہ سے فتح کر لیا گیا ہے۔ پھر آپ نے انگوٹھے اور انگشت شہادت کو ملا کر حلقہ بنایا اور فرمایا اس کی مثل۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب بدکاری بہت زیادہ ہو جائے گی، جب بدکاری بہت زیادہ ہو جائے گی۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3346۔ مطلب یہ جب برائیاں پھیل جائیں گی، روکنے والے نہیں ہوں گے، کوئی ان کا ہاتھ نہیں روکے گا، انہیں منع نہیں کرے گا، عمل بالمعروف نہیں یعنی منکر نہیں کرے گا، تو رب کا عذاب آ جائے گا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اب یہ ہم پچھلے زمانوں سے بھی عرب معاشرے میں فتنے پیدا ہو رہے تھے، لیکن اب آج کے دور میں عربوں میں بہت زیادہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ سرزمین جہاں سے اسلام پھوٹا، جہاں سے دین اسلام کی شمع روشن ہوئی، اب وہ جگہ وہاں باطل طاغوتی طاقتوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور اسلامی تہذیب کو، حضور کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی تہذیب کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہوتی ہے، پھر عذاب آ جاتا ہے رب کا، اللہ معاف فرمائے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں گناہوں کے کام کیے جا رہے ہوں اور وہ ان گناہوں کو مٹانے کی قدرت رکھتے ہوں، اس کے باوجود نہ مٹائیں تو اللہ ان کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ مرنے سے پہلے کتنا وعید ہے حضور کی طرف سے۔ یہ صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، حدیث نمبر 300، اور سنن ابی داؤد میں ہے، حدیث نمبر 4339، 4339۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے، تنبیہ کیا، وعید دلائی ہے کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈر کر رہو۔ دنیا میں ہر معاملے میں تقویٰ دیکھو، تقویٰ کدھر ہے؟ جہاں رب کا تقویٰ ہو ادھر پھر جاؤ، ادھر مڑ جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ کا عذاب، اللہ عذاب میں سختی فرمانے والا ہے۔ مطلب یہ کہ جب اس کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر سخت عذاب آتا ہے، پکڑ اس کی سخت ہوتی ہے، پھر بڑی بڑی قومیں ملیاں میٹ ہو جاتی ہیں، لشکر کے لشکر غرق ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اس دن سے بچ کر رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔